نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا صدق الله العظيم۔ اے اہل ایمان، اللہ کے ذکر کو سب سے زیادہ ادا کرو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں 4 چیزیں سب سے زیادہ کرنی ہیں۔ اللہ کا ذکر، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ زندگی میں ایک دفعہ ہم اس کو پڑھتے ہیں، مرتے دم تک نہیں پڑھتے۔ اس کا تکرار ہو، اس کا مذاکرہ ہو، بار بار اس کو پڑھا جائے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ یہ کلمہ پڑھتے رہو، اللہ تمہاری قبر میں بھی تمہیں یاد کروائے گا۔ میرے نبی کا فرمان ہے کہ جب کوئی بندہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے عرش کے ساتھ وہ جا کے چمٹ جاتا ہے اور اپنے رب سے کہتا ہے یا اللہ، جس نے پڑھا ہے اس کی معافی فرما دیجئے۔ جب میرا اللہ اس کو معاف کرتا ہے پھر یہ کلمہ وہاں سے ہٹتا ہے۔ جب آپ روضۃ الرسول پہ جائیں، نبی پاک کو سلام کریں، اپنے یہ کلمہ بھی اللہ کے حبیب کو آہستہ آواز سے سنا دیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اپنے نبی سے کہہ دیجئے گا یا رسول اللہ، کوئی پتہ نہیں زندگی کا، مگر موت کے بعد آپ شافی محشر ہیں۔ آج میں یہ کلمہ آپ کو بھی سنا کے جا رہا ہوں، آپ میرے اس کلمہ کی گواہی دیجئے گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا لو گے، انشاءاللہ یہ کلمہ آپ کو کبھی ذلیل اور نامراد نہیں فرمائے گا، بلکہ میرا اللہ اس کلمہ کی بنیاد پر آپ کو توحید کی موت بھی عطا فرمائے گا۔ لا الہ الا اللہ کی ایک ظاہری صورت ہے، ایک اس کی حقیقت ہے۔ ظاہری صورت میں تو سب پڑھ لیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن حقیقی صورت یہ ہے ہر مشکل کا مالک اللہ ہے، ہر آسانی کا مالک اللہ ہے، بگڑی کو بنانے والا بھی اللہ ہے، مشکل کشاں بھی اللہ ہے، قاضی الحاجات بھی اللہ ہے، 24 گھنٹے جس کا کنٹرول رہتا ہے وہ اللہ ہے، رات کو جو سوتا نہیں وہ اللہ ہے، جس کو اونگ نہیں آتی وہ اللہ ہے، جو کھلاتا ہے کھاتا نہیں، پیتا نہیں پلاتا ہے، پہنتا نہیں پہناتا ہے، وہ خود کسی چیز کا محتاج نہیں، سب کو اپنا محتاج بناتا ہے، اس کو اللہ کہتے ہیں۔ اس کی صورت ہماری نگاہوں سے ابھی تک اوجھل ہے، انشاءاللہ العزیز ہمیں وہ نظر بھی آئے گا۔ اس کا کوئی مثل نہیں، اس کی کوئی مثال اور اس طرح کی نہیں کہ دنیا میں آپ اس کو سمجھ پائیں۔ جو بغیر دلیل کے ایک اللہ ہے، بغیر عقل کے ایک اللہ ہے، بغیر کسی ہمارے سائنسی علم کے وہ ایک اللہ ہے، اس کے ایک ہونے پر ہمیں دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مینگنی جو ہوتی ہے جب وہ پڑی ہوتی ہے تو بچہ کہتا ہے یہاں سے بکری گزر گئی، اگر گوبر پڑا ہوتا ہے تو بچہ کہتا ہے یہاں سے گائے گزر گئی یا یہاں سے اونٹ گزر گیا۔ عجیب تعجب ہے اس آدمی پہ جو اللہ کے علاوہ ساری دنیا کے علم حاصل کر گیا ہے اور اتنا بڑا آسمان بھی دیکھ رہا ہے اور اس کے ستارے بھی دیکھ رہا ہے اور اس کے سورج بھی دیکھ رہا ہے اور اس کی رات بھی دیکھ رہا ہے اور اس کے دن بھی دیکھ رہا ہے۔ اس کے باوجود وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے اور مرنے والوں کی قبروں پر، مزاروں پر، درباروں پر جا کے اپنی پیشانیاں رگڑتا ہے اور سجدہ کرتا ہے اور وہاں سے وہ چیزیں مانگتا ہے جن کا ڈیپو، جن کی سپلائی میرے اللہ کے ہاں ہے۔ پھر میرا اللہ غیرت میں آتا ہے اور مشرک کو تباہ کر دیتا ہے اور برباد کر دیتا ہے، اور شافی محشر بھی اس کی سفارش نہیں کر سکتے۔ آج کل گھروں میں بڑی گندگی ہے شرک کی صورت میں، ہمارا توجہ کا ذہن جو ہے اللہ کی طرف ہم نہیں کرتے، غیروں کی طرف کرتے ہیں، چرسیوں کی طرف، بھنگیوں کی طرف، شرابیوں کی طرف، گندے پیروں فقیروں کی طرف،
طوطے والوں سے فال نکالتے ہیں، الٹے پلٹے بابوں کے پاس جا کر اپنے ایمان کو ضائع کرتے ہیں، حالانکہ ہمارے پاس ایک کلمہ طیبہ ہے، اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اگر اس کا ورد کرتے جائیں، اس کو پڑھتے جائیں، اس کو چکھتے جائیں، اس کو لیتے جائیں، اس کو دیتے جائیں، اس کو تقسیم کرتے جائیں، انشاءاللہ اس کلمہ کی ایسی تلوار ہے جو پوری دنیا کے شرک کو مٹائے گی، اور جس نے تمام صحابہ کو، اولیاء کو، کتب کو، غوث کو، ابدال کو اللہ کی توحید کے اندر بیچے بجایا ہے اور باقی تمام چیزوں سے دور کر دیا ہے۔ ماہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا نام ہے، رمضان میں خاص عنایات ہیں جو میرے اللہ کی ہیں۔ وہ لوگ جو مزاروں اور درباروں پہ جا کے اپنی حاجتیں مانگتے ہیں، ان کو توبہ کرنی چاہیے، اپنے اللہ کی طرف لوٹنا چاہیے۔ اس اللہ کا ہم سے کوئی مفاد نہیں ہے، یہ صرف ہمیں دیتا ہے، صرف ہمارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ جس وقت ہمارے عمل ختم ہو جائیں گے، اللہ قیامت کو برپا فرما دیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، عورتوں پہ محنت کرو، بچیوں پہ محنت کرو، محلوں پہ محنت کرو۔ ہر گلی میں تلاش کیا ہوتا ہے، کیا مسئلہ ہے جی؟ فلاں مسئلہ ہے، چلو فلاں جگہ چلتے ہیں۔ کیا مسئلہ ہے جی؟ فلاں مسئلہ ہے، چلو فلاں بابے کے پاس چلتے ہیں۔ کیا مسئلہ ہے جی؟ فلاں مسئلہ ہے، چلو فلاں جگہ پہ چلتے ہیں۔ میں گئی تھی، میرا کام ہو گیا تھا، تم بھی چلو۔ پوری گلیوں کو اکٹھا کر کے عورتیں گاڑیاں بک کروا کے عرس میلے کے نام پر ڈنکے بجاتے ہوئے اس رمضان المبارک میں، جہاں اللہ کی رحمتیں متوجہ ہیں، اللہ کی حقیقت ہے بھی، رہے گی بھی، تھی بھی، وہی اللہ ہے جو ہر چیز دینے کے لیے تیار ہے، پاک کرنے کے لیے تیار ہے، صاف کرنے کے لیے تیار ہے، مگر پھر بھی اس کی طرف کوئی نہ آئے، اس کی طرف کوئی نہ آئے۔ خدا کی قسم، جب تمہارے گھر میں قورمے بھی آ جائیں، بریانیاں آ جائیں، کپڑے آ جائیں، جوتے آ جائیں، تمام چیزیں آ جائیں، دینے والا پیدل چل کر آئے، کروڑ پتی آدمی ہو، ثواب کی نیت سے آئے، تمہارا دروازہ کھٹکائے، تم منہ چڑھا کے اس کو واپس کر دو، ہمیں تمہاری چیزوں کی ضرورت نہیں، مجھے بتاؤ کہ وہ کتنا روٹھتا ہے، کتنا ناراض ہوتا ہے، ہم کتنے بدنام ہوتے ہیں، کتنے ذلیل ہوتے ہیں۔ میرا اللہ بھی کہتا ہے تم مانگو اللہ دے گا، نہیں مانگو گے تو اللہ ناراض ہوئے، کھاؤ اللہ راضی ہے، نہیں کھاؤ گے تو اللہ ناراض ہے، پیو اللہ راضی ہے، نہیں پیو گے تو اللہ ناراض ہے۔ سب کچھ بڑھ چڑھ کے میرا اللہ دے رہا ہے، میرا اللہ دے رہا ہے۔ ایسا واٹر اللہ کی طرف سے آتا ہے، آسمان کی طرف سے اور زمین کی تہوں کے نیچے سے آتا ہے، کہ جس وقت آپ 300-400 فٹ کی زندگی میں نیچے چلے جاتے ہیں، اللہ تمہیں پاک پانی دیتا ہے، صاف پانی دیتا ہے، شفاف پانی دیتا ہے، تمہیں بھی پلاتا ہے، پھولوں کو بھی پلاتا ہے، پھلیوں کو بھی پلاتا ہے، گندوں کو بھی پلاتا ہے، مکئی کو بھی پلاتا ہے، دنیا کے ہر ذخیرے کو پلاتا ہے۔ تمام چیزیں اللہ کر رہا ہے، اللہ کرتا رہا ہے، اللہ کرتا رہے گا۔ پھر ہم جاہل قوم کیوں بنتے ہیں اور لا الہ الا اللہ پڑھ لیا جی ہم سیدھے جنت میں چلے جائیں گے؟ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے تو امید غیروں سے کیوں ہے؟ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے تو سوال غیروں سے کیوں ہے؟ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے تو توقع غیروں سے کیوں ہے؟ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے تو اچھا گمان تمہارا غیروں سے کیوں ہے؟ آج ہم پورے ملک والے کافروں کی روٹی کے محتاج ہیں، ان کے قرضوں کے محتاج ہیں، ان کے پیسوں کے محتاج ہیں۔ ہم ذلیل ہو رہے ہیں، خوار ہو رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، ملک کا بیڑا ہم نے غرق کر دیا ہے، مگر اس کلمہ نے بچایا ہوا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کی تمام چیزیں اللہ کی محبت کی علامت ہیں، اس کی تمام چیزیں اللہ کی محبت کی علامت ہیں۔ اب وہ لیلا اور مجنوں کے قصے جو آتے ہیں نا، بہت پیار کرتا تھا، بہت پیار کرتا تھا، جب مجنوں مر گیا، لیلا مر گئی، کہانیاں ختم ہو گئی، مگر اس دور کے اندر مجنوں کی لیلا جب مر گئی تھی نا، تو مجنوں کے جو کتے لیلا کے گھر جاتے تھے وہ ان سے بھی پیار کرتا تھا، جن دیواروں کو وہ چاٹتے تھے وہ ان سے بھی پیار کرتا تھا، اور وہ یہ کہا کرتا تھا امر علی الدیار دیار لیلا واقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الدیار شغفن قلبی ولکن حب من سکن الدیار۔ میں اس کے گھر کے قریب سے گزرتا ہوں، گلیوں سے گزرتا ہوں، دروازے دیکھتا ہوں، مجھے لیلا تو نہیں ملتی، مگر لیلا چونکہ وہاں رہتی تھی،
وہاں سوتی تھی، وہاں بیٹھتی تھی، وہاں اٹھتی تھی۔ اور میرے بھائی اگر لیلا زندہ ہوتی تو مجنوں کو تڑپنے کی ضرورت کوئی نہیں۔ تمہارا اللہ تو ہر وقت زندہ ہے، حی قیوم ہے، ہر گھر میں وہ ہے، ہر جگہ میں وہ ہے، ہر دربار میں وہ ہے، ہر مسجد میں وہ ہے، ہر مدرسے میں وہ ہے، ہر میدان میں وہ ہے، ہر کمرے میں وہ ہے، ہر ملک میں وہ ہے، ہر جغرافیائی شہروں میں وہ ہے، چاروں سمت میں وہ ہے۔ اگر تم اللہ سے پیار کرو اور محبت کرو تو تمہیں لیلا مجنوں کی کہانیاں سبق دیتی ہیں کہ مرنے کے بعد وہ اس کے کتوں سے پیار کرتا تھا۔ ہمارا اللہ تو موت سے پاک ہے، زوال سے پاک ہے، فنا سے پاک ہے، تھکاوٹ سے پاک ہے، گرنے سے پاک ہے، عاجزی سے پاک ہے، ناکامی سے پاک ہے، نامرادی سے پاک ہے۔ یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کہنے والے کو اللہ 70 مرتبہ کہتے ہیں یا عبدی یا عبدی یا عبدی۔ تو یہ رمضان میں کثرت کر رہی ہیں، تسبیح پکڑ لیں، ہاتھ میں پکڑ لیں، بار بار اس کو پڑھتے رہیں، مگر دماغ میں اس کا مراقبہ کریں کہ اللہ تو ہے ہی ایک، اللہ تو ہے ہی ایک، اللہ تو ہے ہی ایک۔ اور اگر تمہیں کوئی کہے نا نہیں بھائی نہیں، اللہ کے مقابلے میں بڑی بڑی طاقتیں ہیں، تو غیرت میں آ جاؤ، جوش میں آ جاؤ، جوش میں آ جاؤ۔ ہرگز ایسا نہیں ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا اللہ کے سوا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کائنات کا یہ خلاصہ ہے۔ سارے نبی میرے نبی کے شاگرد نبی امام الانبیاء ہیں۔ اللہ نے اپنی توحید کے لیے سورۃ الاخلاص اتاری ہے کہ کوئی دنیا اس کو تباہ بھی نہیں کر سکتی اور مٹا بھی نہیں سکتی۔ اور سورۃ الاخلاص میں اللہ نے میرے نبی سے کہا ہے کہ سب کہتے ہیں اللہ ایک ہے، لیکن حبیب تو ذرا کہہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ یہ جتنے عاشقان رسول ہیں یہ بڑے بڑے میں نے دیکھے ہیں، بڑے بڑے جھنڈے ہوتے ہیں، نبی پاک کے نام ہوتے ہیں، مگر درباروں پہ جا کے سو رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ سجدے کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے نبی سے کہا گیا قل هو اللہ احد، قیامت کے دن تیرا نام آئے گا، تیرا عشق آئے گا، تیری محبت آئے گی، بہت کچھ آئے گا، لیکن ان کو یہ بھی بتانا کہ نبی کہہ کر گئے تھے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہیں، لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کا کوئی برابر ہے، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، ایک اللہ ہے، ایک اللہ ہے۔ یہ جملہ پوری کائنات کو عزت دے دے گا، پوری کائنات کے تمام مسائل کو ختم کر دے گا، پوری کائنات کے نظام کو انشاءاللہ کر دے گا۔ یہ ہمارے ملک کے جو حالات چل رہے ہیں یہ صرف میرے اللہ کی ناراضگی ہے، میرے اللہ کے سر کوٹ رہے ہیں، اسمبلیاں توڑ رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، ملک ٹھیک ہو جائے، نہیں، ملک کا مالک ناراض ہے، ملک کا مالک ناراض ہے۔ اس کے میدانوں پہ شرک ہو رہا ہے، اس کی مسجد میں ایک صف ہے، شرک کے میدانوں میں ہزاروں صفیں ہیں، اس کی مسجد میں 10 نمازی ہیں، شرک کے میدانوں میں 10 لاکھ پڑے ہوئے ہیں، اس کی مسجدوں میں 100 نہیں آتا، شرک کے میدانوں میں کروڑوں پڑے ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائی اللہ کے ساتھ اللہ کے ساتھ اللہ کے ساتھ شرک کرنا بھی نہیں، گھر میں شرک سے پاک ماحول بنانا ہے، بچوں کا عقیدہ بناؤ۔ فرید الدین شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں نا، ان کی والدہ کہتی تھی بیٹا نماز پڑھو، تمہارا اللہ آسمان سے گڑ لائے گا اور تمہیں دے دے گا۔ وہ نماز پڑھ کے سلام پھیرتے پھر ماں جی گڑ لا کے رکھ دیتی، کہتی دیکھو تمہارے اللہ نے بھیجا ہے، کہتے جی دیکھتا ہوں، دیکھتے تو گڑ آ جاتا۔ یہ ماں نے تربیت کی ہے، یہ ماں نے تربیت کی ہے۔ تو توحید پر آ جاؤ، انشاءاللہ تمہاری اولاد تمہیں کندھوں پہ اٹھائے گی، اور اگر شرک پہ آؤ گے نا تو تمہاری اولاد تمہارے ہاتھوں سے نکل جائے گی۔ تو میرے بھائی توحید کا بہترین مذاکرہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ذاکرین جو اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں نا، ان چیزوں کا ذکر کرواتے ہیں، اور ہم نے پڑھا ہے، ہمارے بزرگ بھی یہ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ایک بات اور سمجھ، نماز کے سلام کے بعد لا الہ الا اللہ کا ذکر کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ اپنے پلے باندھیں۔
اکثر مسجدوں میں نا ہمارا اجتماعی طور پہ ہوتا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ہمارے نبی نے یہ دعا فرمائی ہے، اللہ اکبر، استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام۔ تو میرے بھائی اللہ کے نام کو اس کی جگہ پہ ادا کریں۔ نماز کے بعد اونچا ذکر کرنا، دوسرے نمازی حضرات کو تکلیف دینا، اور جو نہیں پڑھ رہا ہو یہ تو نافرمان ہے، یہ تو نافرمان ہے۔ تو میرے بھائی ہر چیز کی جگہ ہوتی ہے۔ تو نماز کے بعد ذکر کا اہتمام ایسا نہیں ہے، آپ نے پڑھنا ہے پڑھیں، نماز ہو گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور اللہم انت السلام پڑھتے، پھر حضور پاک اپنے یہ ہاتھ جو ہیں وہ اپنے چہرے پہ پھیر لیتے تھے۔ یہ دعا ہوتی تھی، یہ دعا ہوتی تھی۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں دعا حضور نے کی نہیں ہے، تو بھائی صحابہ نے آپ کو دعا سکھائی ہے نا، اللہم انت السلام۔ اب آپ بیٹھے ہوئے میں اسپیکر میں بول رہا ہوں، میری باتیں آپ سن رہے ہیں، اور اگر میں اپنے منہ میں ہی بولتا رہوں گا تو آپ کو پتہ چلے گا مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ تو اللہم انت السلام میں نے کہا، آپ کو آواز آ گئی، آپ گھر میں جا کے کسی کو بتا دیں گے، وہ کہیں گے ہاں جی آپ نے سنا ہے نا، حضور بولے تھے تو صحابہ نے سنا، حضور بولے تھے تو صحابہ نے سنا، اور ہم سب کو بھی سنا دیا۔ تو حضور نے یہ پڑھا، یہ دعائیں پڑھی، اور کئی جگہ پہ حضور نے مختلف دعائیں بھی سکھائیں۔ تو مگر لا الہ الا اللہ سب سے افضل ہے، مگر اس کی جگہ کون سی ہے؟ جب آپ چاہیں کریں، لیکن نماز کے سلام کے بعد اس کو لازمی نہیں سمجھنا، اور باقی نمازیوں کی نماز میں خلل بھی نہیں ڈالنی۔ اللہ ہمارا دوسرا روزہ بھی آج مکمل فرمائے، اللہ ہم سب کو اس کا اول آخر بابرکت بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ